بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و صحابہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طاہرمی آن لائن اور میں ہوں آپ کے میزبان ام حبیبہ مطاہر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح تشریف فرما ہے آج کے پروگرام میں پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت، مذہبی اسکالر، جامع مسجد اشرف کے خطیب، مسلم اتحاد فورم کے چیئرمین مولانا سید طاہر جمال تھانوی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب، وعلیکم کیسے مزاج ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ۔ ناظرین، مولانا صاحب بے انتہا مصروفیت کے باوجود آپ کے مسائل اور ان کا حل کا سوالات جو آپ کرتے ہیں ہم سے، ان کا جوابات دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو مولانا صاحب، اپنے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے نکاح کے مسائل۔ آج کل جو شادی کے موقع پر نکاح کے لیے جو مسائل کا شکار ہیں آج کل کے، کس طرح سے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کیا ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے نکاح کرنا۔ تو آج ہمارے پاس اس سلسلے میں کافی کالز بھی ہیں، تو کافی سوالات ہمارے پاس جمع ہوئے ہیں، تو ہم مولانا صاحب سے جو ہے ان سوالوں کے جواب لیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہے ہمارا کیا ہے عثمان نے، مولانا صاحب عثمان نے اسلام آباد سے سب سے پہلا سوال کیا ہے کہ آج کل شادی کے موقع پر زیادہ مہر اور ڈیمانڈ، زیادہ مہر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ زیادہ مہر دیا جائے، یہ رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ حدیث میں ہے کیا مہر کی ڈیمانڈ کرنا، یا یہ کیوں کرتے ہیں لوگ آج کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا احکامات ملتے ہیں۔ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نکاح کے اندر خرچ کم ہو اس کے اندر برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ فرمایا کہ نکاح کے لیے جو مہر ہے جی، وہ لڑکے کی حیثیت دیکھ کر متعین کیا جائے۔ اچھا اچھا، ایک مرتبہ ایک غلام کا نکاح جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ساتھ کر دیا، تو آپ نے فرمایا اس کا مہر ادا کرو۔ تو اس نے کہا میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اس کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ، یہی اس کا مہر ہے۔ اچھا اچھا، لیکن لوگ تو ابھی ڈیمانڈ اتنی زیادہ کر رہے ہیں کہ زیادہ۔ تو جی، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو رجحان چلا ہے، اصل میں اس کے اندر ایک خرابی یہ ڈالی گئی ہے، یہ سوچ اور فکر اس کے اندر پنہاں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، خاص طور پر جو لڑکی کے گھر والے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہماری بیٹی کا نکاح نباہ نہ ہو سکا جی، اور طلاق کی نوبت آ گئی، جی، تو پھر یہ مہر جو ہے یہ اتنا زیادہ ہو کہ ہماری لڑکی جو ہے اس کا بینیفٹ لے جی، سکے۔ جی بالکل، اور جی صحیح، دوسرا اس کے اندر رجحان یہ ہوتا ہے کہ مہر اتنا زیادہ رکھواؤ کہ کسی وقت بھی اگر کوئی اختلافات کی شکل ہوتی ہے تو لڑکا جو ہے وہ علیحدگی کی طرف نہ جا سکے، طلاق نہ دے سکے۔ یعنی وہ کسی بھی بہانے سے کسی بھی چھوٹی بات کے اوپر، معمولی بات کے اوپر ایسا نہ ہو کہ لڑکی کو فارغ کر دے۔ تو یہ سوچ بھی اس کے اندر ہوتی ہے۔ حالانکہ جس نے رہنا نہیں ہے لڑکی کے ساتھ، جی، تو آپ اس کا 10 لاکھ بھی مہر رکھ دیں تو وہ نہیں رہیں گی، نہیں رہے گا۔ جی، اور جس نے رہنا ہے اس کا مہر آپ تھوڑا بھی رکھیں تو وہ گزارا کرے۔ تو یہ جو رجحان ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ڈیمانڈ اس لیے کی جاتی ہے کہ لڑکے کو فورس کیا جا سکے کہ وہ طلاق کی طرف سوچے نہیں، اس طرف جائے نہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مہر ہے کیا چیز، جی، جی، یہ رکھا کیوں جاتا ہے، جی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جی، جی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا بدو نے کہ یا امیر المومنین ماذا نکاح، نکاح کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سرور شہرین، ایک مہینے کی خوشی ہے۔ اور آج کل کے حالات میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک مہینے کی ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، بالکل، اس کے بعد جو ہے وہ ذمہ داریاں اور
دوسرے چیزیں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. جی پھر اس نے فرمایا کہ امیر المومنین ثم ماذا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ لزوم مہر، مہر کی ادائیگی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر جو ہے یہ لڑکی کا حق ہے. اچھا جب وہ اپنی زندگی آپ کے لیے پیش کر دیتی ہے جی تو اس کا حق ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو ہے اس کو ایک گفٹ کے طور کے اوپر پیش کریں. تو لہذا یہ لڑکی کا حق ہے. اچھا، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ مہر تو رکھوا لیا اور اس کے بعد ادا نہیں کرتے. جی جی بالکل. یعنی معلوم ہوا 1 سال گزر گیا اور 2 سال گزر گئے. 1 سال کیا مولانا صاحب ادا ہی نہیں کرتے، اور جب عورت مر جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ معاف کروا لیتے ہیں. ہاں، یہ بھی بس ہوتا ہے. یہ جو چیز ہے جی. یہ یاد رکھنے کی ہے کہ جی. حدیث سے ثابت ہے 2 چیزیں. جی ایک تو مہر اگر لڑکی معاف بھی کر دے تب بھی شرعاً وہ معاف نہیں ہوتا، وہ ذمہ داری، وہ لائبلٹی اس کے اوپر رہتی ہے. اچھا یعنی وہ لڑکے نے ادا کرنا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لڑکی سے کہیں کہ بھائی یہ مہر رکھا تھا شادی کے موقع کے اوپر، اب میرے حالات نہیں ہیں، میں نہیں دے سکتا، یہ تم معاف کر دو. تو اس کو پتہ ہے یہ تو پیسے میرے پاس آنے نہیں ہیں. جی تو جو چیز آنی نہیں ہے وہ کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. معاف کر دیا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لڑکی کے ہاتھ کے اوپر اس کا حق مہر جو ہے وہ رکھ دیں، اور اس کے بعد اگر وہ لڑکی خوشی سے کہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے دے دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، لیکن میں یہ آپ کو لوٹاتی ہوں، واپس کرتی ہوں، اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یا میں معاف کرتی ہوں، تو پھر وہ معاف ہوگا. ایسے زبانی کلامی معاف نہیں ہوگا. مہر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، ادا کرنا ضروری ہے، جلد از جلد. اور جو لوگ بالکل دیتے ہی نہیں ہے کہ دینا ہی نہیں ہے ہمیں، پھر کیا ہوگا؟ وہ گناہ گار ہوں گے. وہ گناہ گار ہوں گے. اور جو عورت اگر مر جائے اور وہ پھر کیا وہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے بتایا زندگی میں معاف نہیں ہوگا. نہیں تو ہوگا. مرنے کے بعد کیسے معاف ہوگا؟ یعنی ایک آدمی چلا گیا، اب اس کا سارا حساب کتاب بند ہو گیا، اب آپ اس سے کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ معاف کر دو؟ جی جی جی. مردے سے تو کوئی ڈیمانڈ ہو نہیں سکتی. مطلب اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ کچھ اور اس کا کر دے، وہ مہر اسی کو دینا، بیوی کوئی، وہ تو مر گئی اب ختم، اب کیا؟ اگر نہیں دیا ہے جی تو وہ لائبلٹی اپنی جگہ اس کی شرعی طور پہ موجود ہے، لیکن اتنا پیسہ آپ اس کے نام پہ ایصال ثواب کر دے اس امید پر کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ معاف کر دے گا، اور یہ مہر کی ہوگی. جی بہت شکریہ مولانا صاحب. ہمارے پاس لائن پر ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کون ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمال ثانی صاحب، سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. اچھا، میرا نام سید منتظر احمد شجاع ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی منتظر صاحب فرمائیے. میرا یہ سوال یہ تھا کہ لڑکی کو کے لیے لڑکی یا لڑکی کے گھر والوں کو لڑکے میں کیا خصوصیات دیکھنی چاہیے؟ فیوچر کے لیے کیا دیکھنا چاہیے کہ وہ لڑکا کیسا ہو؟ اور اسی طرح اگر لڑکے کے گھر والے یا لڑکا اگر لڑکی کو میں کیا خصوصیات دیکھے کہ لڑکی کیسی ہو، کیسا خاندان ہو، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. بہت شکریہ، عنایت ہوگی. تھینک یو. جی مولانا صاحب، ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا چیزیں، آج کل تو بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، اب یہ مین چیز آپ بتائیے کہ کیا دین اسلام میں کیا چیز ضروری ہے کہ وہ چیزیں ہوں تو آپ شادی کر لیں؟ آج کل اگر ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں تو ہمیں جو چیزیں نظر آئیں گی وہ یہ نظر آتی ہے. ایک تو ہر آدمی چاہے وہ خود خوبصورت ہو یا نہیں ہو، اس کو خوبصورت لڑکی چاہیے. جی 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 بالکل. اسی طرح لڑکیوں کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اسمارٹ لڑکا جو ہے وہ ہمیں چاہیے. جی. اور اس کے بعد جن چیزوں پہ ہماری نظر ہوتی ہے کہ اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، یہ کتنی اچھی پوسٹ پر ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، اس کے پاس پیسہ کتنا ہے. جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے وقت جب عورت کے لیے رشتہ جاتا ہے تو اس میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اچھا. اس میں حسب نسب ہے کہ کس خاندان سے، کس ذات سے جو ہے وہ تعلق ہے. حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، یعنی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے.
اور اس کے علاوہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جو مسلک ہے، جو اس کا دین ہے، وہ کیا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے وقت دینداری دیکھی جائے، اور دینداری مین چیز ہے. اور جس نے دینداری دیکھی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کے علاوہ باقی 3 چیزوں کے اوپر نظر ڈالی اور اس کو اختیار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا اس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا. اللہ اکبر. مٹی میں ملانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو تباہ کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے باقی یہ سب ثانوی درجے کی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم دینداری دیکھیں کہ اس کا اخلاق کیا ہے، اس کے اندر صفات کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ دیکھنی جو کہ چاہیے. آج کل یہ دینداری یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں، دوسری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بینک بیلنس ہے اور یہ خوبصورت، ہو یہی چیز دیکھی جاتی ہے. تو آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ہمارے بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ مولانا صاحب نے بہت اچھا جواب دیا ہے. اچھا مولانا صاحب، ہمارے پاس ایک کالر ہیں، انہوں نے ہم سوال کیا ہے شازیہ نے کراچی سے، کہ والدین کی نافرمانی کر کے گھر سے جو بھاگ جاتی ہیں لڑکیاں، تو ان کا شادی کرنا کیسا ہے؟ آج کل ہمارے یہاں دین سے دوری ہونے کی وجہ سے، جی، چونکہ ہمارے معاشرے میں لڑکے اور لڑکیوں کی وہ تربیت نہیں ہے جی، کہ جو ہمارا دین اسلام تقاضا کرتا ہے، جو ہمارے معاشرے کی ریکوائرمنٹ ہے، جی، جی، تو اس طرح ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے. جی، اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے بہت ساری جگہوں پر کہ اکثر خاندانوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. جی بالکل. جی جی، وہ اس کی صحیح چاہے فرما رہے وجہ ہیں. کچھ بھی ہو. جی دیکھیں آپ بچوں کے لیے چاہے آدھا گھنٹہ نکالے، 24 گھنٹے بہت ہوتے ہیں، جی جی اس میں آدمی 8 گھنٹے کی اگر نیند بھی کرتا ہے تو آدھا گھنٹہ وہ اپنے بچوں کو بٹھائے، جی اس سے پوچھے کہ بھائی تمہاری ریکوائرمنٹ کیا ہے، تمہاری ضرورت کیا ہے، اور تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، تمہارے اس کے خیالات جانیں، اس کی فکر جانیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر وقت لیکن تھوڑی گزاریں. سی خطا کلامی مولانا صاحب، یہ سب چیزیں سارے کر رہے ہیں، والدین ساری چیزیں ان کی پوری کر رہے ہیں ریکوائرمنٹ، اس کے باوجود بھی لڑکی اگر بھاگ کے چلی جائے، شادی کر لے، پھر کیا ہے؟ میں یہ بات عرض کر دوں کہ اب جب کہ بعض جگہوں پر تربیت کا فقدان ہے، اور اگر بعض جگہ پر تربیت ہو بھی رہی ہے، تو جو ماحول تربیت ہونے کے باوجود اس کو گھر سے باہر نہیں مل رہا، وہ دینی ماحول ہے. یعنی ہمارے معاشرے کا ماحول بھی جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. جی کہ آپ کا بچہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ کس ماحول میں ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے. بچے کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس کے اندر کیا چیز ہے، بچہ جو ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا ہے، میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہے، وہاں سے وہ کیا چیز جو ہے وہ پک کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اس کے ماحول کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. جی. اور چونکہ ہماری اب ڈیمانڈ یہ ہو گئی ہے بینک بیلنس اور گاڑی بنگلہ، تو لہذا اس کے چکر میں ہماری بچیاں جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتی ہیں، اور کسی کے بھی برقراری کے اوپر وہ، حالانکہ والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے بہتر سوچتے ہیں. جی بالکل. اور والدین ان کی ضرورت کو سمجھتے بھی ہیں اور ان کی تربیت بھی کرتے ہیں. تو لہذا کوئی والد اور والدہ یہ نہیں چاہے گی کہ میرا بچہ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر، یا میری بچی جو ہے کسی ایسے خاندان پہ چلی جائے کہ جہاں وہ جو ہے پریشان رہے، جہاں جو ہے وہ اس کی ضروریات پوری نہ ہو. ہر والدین چاہتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ماحول یہ بنا ہوا ہے، تو وہ چیز چونکہ ہمارے میڈیا سے اور ماحول سے بچوں کو نہیں مل رہی جو صحیح چیز ملنی چاہیے تھی، اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے معاشرے کے اندر جو پھر
ख़ानदानी मसाइल है वो पैदा हो रहे हैं. بہت شکریہ مولانا صاحب، اور ہم ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ اپنی مصروفیات کے باوجود ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے. اور سوالات تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم سارے سوالات نہیں پوچھ رہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم یہ دوبارہ رکھیں گے یہ والا ٹاپک. اور اب پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لرزیدہ جبیں افسردہ قدم لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ قدم لرزیدہ نظر شرمندہ قدم لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لرزیدہ